ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین جو تھے وہ آسمانوں پہ جاتے تھے اور فرشتے جو باتیں کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ تو احکامات فرشتوں کو عطا فرماتے تھے کہ جاؤ یہ کرو وہ کرو، اس کی روح قبض کرو، وہاں پہ بارش برساؤ۔ تو شیاطین فرشتوں کی یہ باتیں سن کے آ کر کاہنوں کو بتاتے تھے، یہ جو نجومی وغیرہ ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، تو ان کو بتاتے تھے، اور بات ایک سنتے تھے فرشتے، 70 جھوٹ اس کے ساتھ ملا کے کاہنوں کو بتلاتے تھے۔ یعنی ایک بات کے ساتھ جو انہوں نے فرشتوں سے سنا، اس کے ساتھ تفاسیر نے لکھا ہے کہ 70 جھوٹ کو ملا کر، 70 جھوٹوں کو ملا کر وہ کاہنوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور کاہن لوگوں کو جب وہ باتیں سناتے تھے کہ فلاں بندہ فوت ہوگا، فلاں جگہ بارش ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، کبھی سچ ہوتی کبھی جھوٹ ہوتی، لیکن اگر 70 باتوں میں ایک بھی سچ ہو جاتی تو لوگ سمجھتے کہ شیاطین کو بھی غیب کا علم ہے، شیاطین بھی غیب جانتے ہیں، اور لوگوں نے وہ علم لکھنا شروع کر دیا، یہ کہانت کا، جادوگری کا، یہ لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ جو جادو ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی ایک بات ہے۔ ان کو لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا اور لوگ اس کے پیچھے چلنے لگ پڑے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے، اللہ کے کلام کو چھوڑ کے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے لوگ ان چیزوں کے پیچھے چلے گئے اور لکھتے گئے اور اپنے پاس جمع کرتے کہ یہ تو ایک بڑا علم ہے، اور جادو کے ایک ان کے اندر ایک محبت اور ایک شوق پیدا ہو گیا کہ عام بندہ بھی جادو سیکھ کر غیب کی باتیں جان سکتا ہے، ایسے کام کر سکتا ہے جو عام بندہ نہیں کر سکتا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں ان سے اکٹھی کر کے، جو لکھے ہوئے مخطوطے تھے ان کے، جو جادو کے اور جو بھی علم لکھا ہوا تھا، وہ سارا اکٹھا کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے، اسی آیت میں ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو بھیجا، 2 فرشتے ہیں، اور ان 2 فرشتوں کے بارے میں بڑے قصے، بڑی کہانیاں مشہور ہے لوگوں کے اندر کہ جی یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے اللہ کی نافرمانی بہت شروع کر دی، تو فرشتوں نے بڑا تعجب سے دیکھا کہ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ کو میں ان جیسا بناؤں تو تم بھی یہ کام کرو گے۔ تو فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، ہم کیسے وہ کام کریں گے؟ پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنے درمیان کوئی 2 فرشتے منتخب کر کے مجھے دے دیں۔ پھر انہوں نے ہاروت اور ماروت کو منتخب کیا کہ یہ بڑے نیک فرشتے ہیں، یہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے۔ پھر وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانی غصہ اور انسانی شہوت دے کر زمین پر بھیجا۔ 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے۔ اس عورت نے کہا کہ پہلے میرا دین بھی قبول کرنا ہے، عیسائیت یا یہودیت، پھر ایک بدکاری بھی کرنی ہے، پھر آپ نے قتل بھی کرنا ہے۔ پھر انہوں نے تینوں نے یہ کام کر دیا۔ پھر اس عورت نے ان سے پوچھا کہ آپ آسمانوں پر جانے کے لیے کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں کلمہ پڑھتے ہیں۔ وہ عورت نے سیکھ لیا تو وہ آسمان پہ ایک ستارہ بن کے جو زہرہ کے نام سے ہے، اور ان ہاروت و ماروت کو بابل میں لٹکا دیا۔ ان کو ادریس علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے پوچھو کہ دنیا کا عذاب چاہتے ہو یا آخرت کا عذاب؟ انہوں نے کہا نہیں، دنیا کا چاہتے ہیں، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بابل میں ان کو لٹکا دیا، آج تک لٹک رہے ہیں۔ یہ ساری جھوٹی کہانیاں ہیں اور یہودیوں کی کتابوں میں، اور ماشاءاللہ سے اچھے اچھے علماء ممبروں پر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ کہیں اردو کی کتاب میں دیکھ لی کہانی اور اس کو ممبر پر بیٹھ کر بتانا شروع کر دیا، حالانکہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں، من گھڑت کی۔ میں نے بڑے بڑے علماء سے یہ واقعہ سنا ہے، ممبروں پر باقاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ہاروت و ماروت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھیجا، پھر ان سے قتل بھی ہو گیا، بدکاری بھی ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تفاسیر نے اس کو یہودیوں کے کتابوں سے
کیا ہے کہ یہ یہودیوں کی کتابوں سے نقل کردہ حکایات ہیں، مسلمانوں کے اندر اور کتب کے اندر ایسی رچ بس گئی ہیں کہ اب وہ ان کو پہچان بھی نہیں سکتے۔ حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا کہ لوگوں کو بتائے کہ وحی کیا ہوتی ہے اور جادو کیا ہوتا ہے۔ لوگوں نے وحی اور جادو کو ایک سمجھ لیا ہے کہ جس طرح پیغمبر پر وحی آتی ہے اور وہ پھر لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جنت ہوگی، آخرت ہوگی، قیامت ہوگی، تو اسی طرح یہ جادو ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا کلام ہے معاذ اللہ، اور انہوں نے اس کو وحی کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا، اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو بتائے کہ جادو اور چیز ہے، وحی اور چیز ہے۔ اور لوگوں نے جادو اور معجزہ ان دونوں میں انہوں نے وہ فرق بھول گئے کہ جادو اور معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ اس فعل کو کہتے ہیں جو پیغمبر سے سرزد ہوتا ہے اور اس میں عمل اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، قدرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے اسے سانپ بن جاتا، تو یہ معجزہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ یہاں پہ بغل میں رکھتے، واپس نکالتے، اتنا روشن ہو جاتا کہ مشرق و مغرب اس سے روشن ہو جاتا۔ یہ پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا ہوتا، یہ ہاتھ اللہ چمکاتا تھا، یہ عصا سے اللہ تعالیٰ سانپ بناتا تھا۔ تو معجزہ کہتے اسے ہیں جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں، یعنی دوسرے عام لوگ وہ نہ کر سکے، جتنا بھی علم حاصل کر لے لیکن کوئی اپنے ڈنڈے سے وہ نہیں بنا سکتا سانپ۔ یہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، مردے حکم فرماتے قم باذن اللہ، وہ اٹھ جاتا، زندہ ہو جاتا۔ یہ زندہ کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی تھی، پیغمبر صرف حکم کرتا اس مردے کو اور اس کو زندہ اللہ جل شانہ فرماتے۔ تو یہ معجزہ ہے۔ اور جادو میں کیا ہوتا ہے؟ ہوتا باطل ہے لیکن آپ کو حق نظر آتا ہے، ہوتا باطل ہے آپ کو حق نظر آتا ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ جانور کے پیچھے سے داخل ہوتا ہے اور اس کے منہ سے نکل آتا ہے، یہ آپ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ جادو کے زور پہ اس نے آپ کی آنکھیں بند کر دی ہیں، آپ کی نظر بند کر دی ہے، نظر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ آپ کو وہ بندہ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے وہ جانور کے پیچھے سے داخل ہو اور اس کے پیٹ سے ہوتا منہ کے ذریعے نکل آیا۔ ہمارے ایک عزیز کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک جادوگر تھا، اس نے کہا کہ میں جادو دکھاتا ہوں۔ کیسا جادو؟ میں اس جانور کے پیچھے سے داخل ہوں گا، منہ سے نکلوں گا۔ اچھا، اس نے جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا، اس کے بعد وہ اس کے اندر داخل ہو گیا، پتہ نہیں اس کا جادو چلا نہیں یا نہیں، تو وہ اس کے اوپر گھسٹ کے نا وہ آگے سر کی طرف ایسے اتر گیا۔ ہم نے سارا دیکھ لیا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ ہمیں مدھم نظر آ رہا تھا۔ اب اس کا جادو پورا نہیں تھا، مضبوط نہیں تھا، جو بھی تھا۔ تو جادو میں جو دکھایا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ دکھایا نہیں جاتا۔ جادو میں یہ ہوتا ہے، اور معجزے میں جو دکھایا جاتا ہے وہی ہو رہا ہوتا ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالی اور اس سے سانپ اژدہا بن گیا، وہ حقیقت میں بن گیا تھا، یہ نہیں کہ لوگوں کی نظر بند ہو گئی اور لوگوں کو وہ عصا سانپ نظر آ رہا تھا، نہیں، وہ حقیقت میں اژدہا بن گیا، کیونکہ وہاں قدرت طاقت اللہ کی تھی۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کے وقت میں لوگ یہ بھول گئے کہ وحی اور ہوتی ہے، معجزہ اور ہوتا ہے اور جادو اور ہوتا ہے۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو پیغمبر ہو، نبوت کا دعویٰ کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو نبوت دی ہو، اور پھر وہ پیغمبر ایسا عمل دکھائے کہ جس سے دوسرے لوگ عاجز ہوں۔ اور جادو ہر ایرا غیرہ بندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے نبوت کی ضرورت نہیں۔ اور جادو میں جو عمل ایک جادو کر رہا ہوتا ہے، ایک جادوگر، تو وہ سینکڑوں جادوگر اور بھی وہ عمل کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو غائب کر دینا، کسی کو جانور بنا دینا۔ یہ جو جادو ہے یہ دوسرے بھی کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا معجزہ تو کہتے اسے ہیں کہ ایک کر سکتا ہو، دوسرے سب اس سے عاجز ہو، کوئی نہ کر سکتا ہو۔ تو یہ معجزہ اور جادو میں یہ فرق ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ بھول گئے کہ وحی اور ہے، جادو اور ہے، معجزہ اور ہے۔
اس میں فرق بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت کو بھیجا تھا۔ یہ جو من گھڑت قصے مشہور ہیں، یہ جو غلط قصے مشہور ہیں فرشتوں کے بارے میں، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے کیا کرتے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو کا علم دیا تھا۔ اب لوگ آتے ان سے جادو سیکھنے کے لیے، تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش بھیجا ہے، لہٰذا آپ یہ کفر نہ کریں، آپ یہ کفر نہ کریں۔ یعنی فرشتے کیا فرماتے تھے کہ جادو جو ہے جادو کفر ہے، کفر نہ کریں۔ جادو کفر ہے، جادو سیکھنا کفر ہے۔ جادو کا ارادہ کر لے اور جادو سیکھنا شروع کرے تو وہ اسی وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا سنگین جرم ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ۔ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے تابعداری شروع کر دی، پیچھے پڑ گئے ما اس چیز کے تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں لوگوں کو بتلایا کرتے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ جادو تھا، اور وہ باتیں تھی جو آسمان پہ جا کے فرشتوں سے سن کے اور 70 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے تھے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ اب اس میں کیا، اس کا شان نزول کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کے کچھ احبار آئے تھے، جیسے احبار یہودیوں کے علماء کو کہتے ہیں، رہبان عیسائیوں کے علماء کو کہتے ہیں۔ تو احبار آئے تھے یہودیوں کے کچھ علماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے انبیاء کے درمیان حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ تو وہ احبار جو تھے انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر نہیں تھے، وہ تو لوگوں کو نعوذ باللہ معاذ اللہ جادو سکھایا کرتے تھے، جادو کیا کرتے تھے۔ اور یہ کیوں ضرورت پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے کے لیے وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کہ جب سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو شیاطین باتیں لاتے تھے فرشتوں کی، اور وہ لوگوں کو بتاتے تھے، وہ غیب کی باتیں ہوتی تھیں، اور لوگ لکھنا شروع ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے لکھے ہوئے مخطوطے وہ جمع کر کے اپنے تخت کے نیچے دبا دیے، دفن کر دیے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، فوت ہو گئے، تو شیطان کو تو پتہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ ساری چیزیں، وہ جادوگری اور جادو کا علم جو ہے وہ اپنے تخت کے نیچے دفن کیا ہوا ہے۔ تو اس شیطان نے کہا کہ آؤ میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں۔ لوگوں کو کہا آؤ میں آپ کو ایک راز بتاتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ایسا خزانہ بتلاؤں کہ ساری عمر آپ کھاتے رہیں وہ ختم نہ ہو؟ انہوں نے کہا ضرور بتائیں۔ انہوں نے کہا جاؤ، سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے، یہ وہ علم ہے کہ جس علم کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام آپ پر حکومت کرتے تھے، وہ چرند پرند پر حکومت کرتے تھے، ہوائیں اس کے تابع تھی، انس و جن اس کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی تو یہ ساری چیزیں تابع تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے زیر سایہ کیے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کروائے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ شیطان نے لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا کہ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے وہ سارا علم ہے جو انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ آپ لیں، حاصل کریں، اس پہ عمل کریں، آپ بھی لوگوں پر حکومت کریں گے، آپ کی بھی ہوائیں تابع ہوں گی، آپ کے بھی چرند پرند تابع ہو جائیں گے۔ تو جب وہ لوگ قریب ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ بھی آئیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کا، کیونکہ شیطان اگر قریب جاتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا، لیکن وہ آیا انسانی شکل میں تھا۔ لوگوں نے وہ کھدائی شروع کر دی تو وہ خزانہ ان کو مل گیا، وہ جادو جو لوگوں نے لکھا ہوا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے ان سے لے کر دفن کیا تھا وہ ان کو مل گیا۔ جب انہوں نے نکالا، دیکھا اور کہا کہ اچھا سلیمان علیہ السلام تو ان کے ذریعے ہمارے اوپر حکومت کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام تو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے ان کے اس باطل علم کو دفنا دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو یہودی یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، بلکہ معاذ اللہ یہ جادو کے ذریعے وہ ہمارے اوپر حکومت کرتے تھے، اور یہ جو ہواؤں میں جو تخت ان کا ہواؤں میں چلتا تھا، جو چرند پرند ان کے تابع تھے، جو ہوائیں ان کی تابع تھیں، وہ تو اس جادو کے علم کی وجہ سے تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا
کہ انبیاء میں رسولوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، تو اس یہودیوں کے جو علماء آئے تھے، جو احبار آئے تھے، انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر نہیں تھے. تو اس پر یہ آیت اتری وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. کفر سے کیا مراد؟ جادو نہیں کیا. سلیمان علیہ السلام نے کبھی جادو نہیں کیا. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین کفر کیا کرتے تھے. ویعلمون الناس السحر، اور لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے. ویعلمون الناس السحر، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور لوگوں کو وہ چیزیں سکھاتے تھے جو ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئیں.